السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام مخلوق علم والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ مشغولیت اور مصروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اپنے لیے دعا کا وقت بھی نہیں رہتا، تو باقی مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگتی ہے. اور خاص طور پر استغفار. کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جتنی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. تو سیکھنے کے بعد آپ جو سیکھی ہوئی بات ہے کسی نہ کسی سے شیئر ضرور کیا کریں. یہ اس کا اتنا بڑا ریوارڈ، اتنی بڑی جزا ہے کہ آپ کے لیے باقی مخلوق دعائیں کرنے لگے گی. اور ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں دعاؤں کے، خود بھی کرتے ہیں، اوروں سے بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کام میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں دعائیں ملیں گی. علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے. یہ سفر صرف کسی کلاس روم کے لیے نہیں یا کسی ایک مجلس کے لیے نہیں، اس میں نیت جنت کا حصول ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جو صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے قبر میں بھی. ان میں یہ بھی ہیں جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے کسی کو لے کر دیا اور وہ اس میں سے پڑھ رہا ہے، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، نہر، کنواں، پانی کا نل، ٹینک، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو پانی ملتا رہے مخلوق کو، صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، یعنی کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا. تو اس لیے ہمیں ایسے کاموں کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے. یہ کس قدر نفع کا سودا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خالص نیت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور پھر حاصل کرنے کے بعد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. 7واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں
کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. تو اللہ کے کلام کو سن کر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے. علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن بے ہوش نہیں ہوتے. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن چلاتے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی یہ کتاب ان کے دلوں پر عجب طرح اثر کرتی ہے. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی ہوتی ہے. یاد رکھیں 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی. ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. تو بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری کہ جب انہوں نے حضرت جعفر سے سورت مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. یاد رکھیے آنکھ کا پانی، آنسو یا آنسو کا ایک قطرہ بھی دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے جو عموماً گر کے ٹپک کے کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے، اللہ کے ڈر سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہی بہنے چاہیے. لیکن ہم عام طور پر کن باتوں پہ روتے ہیں؟ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کا کلام سن کے روتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، کیا ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے، جو آپ نے اتارا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے. شاہدین سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں. یہ گواہی دینے والی امت ہے. اور اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ کے. تو اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اور اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی. تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، ہم بھلا ایمان کیوں نہ لائیں، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. یعنی ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتا ہے. اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے مٹ جاتے ہیں اور انسان خیر اور بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے. تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. تو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، ان کے قول کے بدلے اللہ انہیں جنتیں عطا کرے گا. یاد رکھیے اگر آپ مال کے ساتھ نیکی نہیں کرنے کے قابل کے مال ہے نہیں
یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو اچھی بات ہی کریں. پچھلے دنوں میرا ایک بزرگ خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے، اور جتنی دیر ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہ اللہ کی تعریف ہی بیان کرتی رہی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر. تو میں نے ان پہ اتنا رش کیا کہ اس عمر میں لوگ سٹھیا جاتے ہیں، اس عمر میں لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کبھی اولاد کے غم میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی کسی اور پریشانی میں یا صرف موت کے خوف میں، لیکن وہ مسلسل اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہی تھی. تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اور کچھ نہیں کرنے کے قابل اب تو کم از کم اللہ کی تعریف بھی کرتا رہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں انسان کو ملتی. تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے؟ لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یا تو بندوں کا دل دکھا دیتی ہیں یا پھر بیکار کی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ 2 کام کرو تو جنت تمہارے لیے ہے. مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی تھا کہ اے لوگوں سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، ایک بات بس، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس بندے سے. ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو درجات کی بلندی اچھی بات کے ذریعے بھی ہوتی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتیں کرنے کا شوق رکھیے. اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ایمان والوں کے لیے عمدہ چیزیں، پاک چیزیں، لذیذ چیزیں، صاف ستھری چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں، جن کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، وہ حلال کی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت کی ہے. عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوں یا علماء ہوں وہ اپنے اوپر عورتوں کو یا لذیذ کھانوں اور مشروبات کو حرام قرار دے دیں. یہ زہد ہے، یہ تقویٰ ہے، اور اپنے آپ کو صرف عبادت خانوں میں قید کر لیں. لیکن یہاں مومنوں کو کیا بتایا گیا کہ نہیں، طیب ہوں، پاک ہوں، جائز ہوں، حلال ہوں، وہ تم پر حرام نہیں، لیکن حدود کے اندر، اس میں بھی اسراف نہیں، زیادتی نہیں. تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو خود سے کبھی بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا. جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا. کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. تو ہمارا دین ایک معتدل دین ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے کہ وہ نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو حدود کے اندر رہ کر اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ تقوی کا، خشیت کا.
پھر فرمایا اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی. تو قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنی آیات یعنی احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو بعض اوقات انسان کی زبان پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے پیچھے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اور اس کے منہ سے بس ایسے ہی تکیہ کلام کے طور پر قسم کا لفظ نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے بندوں کو خبر دی کہ ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی. اسی طرح جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے کیوں نہ ہو، کہ یہ اللہ کی قسم یہ میری مسواک ہے، حالانکہ اس کی نہیں، ایک مسواک کی خاطر. تو فرمایا مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. تو جھوٹی قسم کھانا اور پکی قسم کھا کے پھر توڑ دینا یہ بہت بڑے جرائم ہیں. تو اگر کسی شخص نے قسم توڑ دی ہو تو اس شخص کو پھر کفارہ دینا چاہیے، جس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، بیچ بھی نہیں سکتے. تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. اسی لیے یہاں لفظ خمر استعمال ہوا ہے. خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے. شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ ہر خباثت کی جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی. یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا. یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا. شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے. فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے. خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے. اللہ نے کیوں منع کیا شراب سے؟ کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی، گھروں کے اندر بدمزگیاں پیدا ہوتی، روپے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے. تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ یعنی شراب بھی اور جوا بھی، ان دونوں کے یہ بدترین نقصانات ہیں کہ اس میں عداوت اور بغض کے علاوہ اللہ کے ذکر اور نماز سے رکاوٹ ہو جاتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو. پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو
کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی اگر تم پھر بھی باز نہیں آئے تو میسج تم تک پہنچ گیا، پھر جواب کے لیے تیار رہو. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی نہایت ضروری ہے. ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو وہ بہت پریشان تھے کہ وہ شراب پینے سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی ہو، مومن ہو اور احسان کی روش پر ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے. اور یہاں پر تقوی اور احسان دونوں کی بات کی گئی. متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے. ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. بعض اوقات حرام چیزیں انسان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں حاصل کرنی، اور وہ اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب ملی، ایسا کام ملا کہ جس میں بہت زبردست آمدنی ہے اور بہت سی سہولتیں ہیں، بہت سے پروویژنز ہیں، اور آپ کو ضرورت بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایسی اپرچونٹیز کا سامنے آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی. جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ پہ آ گیا، اور انہیں ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا. اور یہ بہت ٹیمپٹیشن کی بات ہے نا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ آ جائے اور پھر آپ اس کو رکھ دیں کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں. جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے. تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ صرف رب کی خاطر غلط کام کو نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو. اسکرین پر حرام چیزیں کب آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ جب آپ کو صرف رب کا ڈر ہوتا ہے. شوہر کو بیوی کا ڈر، یا بیوی کو شوہر کا ڈر، یا بچوں کا ڈر، یہ چیزیں نہیں روک سکتی. بہت سے لوگ غلط چیزوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے دل کی غذا پھر وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے رکنے کا طریقہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے، تقوی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور وہ پوچھنے والا ہے. اور ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی میں بے برکتی ہوگی، رزق میں بے برکتی ہوگی، طرح طرح کی اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی. تو یہ چیز انسان کو حرام چیز سے روک دیتی، خواہ اس کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جس نے تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارا تو اسی کی مانند چوپایوں میں سے بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، تو تب توبہ قبول ہوگی. جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے، یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو، یعنی جو دم دیا جاتا ہے وہ حرم میں ہی دیا جاتا ہے، یا کفارہ ہو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. یعنی یہ فائن ہے، اللہ نے اس سے درگزر کیا جو ہو چکا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا. یعنی غلط کام، غلطی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا. اور اللہ سے ڈرو، وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. خشکی پر تو اور بھی غذائیں مل جاتی ہیں، اس لیے شکار منع کر دیا گیا، لیکن سمندری سفر یا بحری سفر سے اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو
اور ایک ایک مہینے کا سفر، جیسے کینیڈا سے اگر کوئی بحری جہاز پہ جائے تو آپ سوچئے کب پہنچے گا. تو ایسی صورت میں سمندر کا شکار حلال ہے احرام کی حالت میں، اور اس کا کھانا بھی. اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا جو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو جو کعبہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. تو سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے. رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. اور پھر ہدایت کی توفیق، جو حکم پہنچا اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اس پر ثواب بھی وہ دیتا ہے، اور اس پر جزا بھی وہی دیتا ہے، اور اسی سے ہی توقع رکھنی چاہیے. اور یہاں پر رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دینے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پہ حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن، اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو. خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. یعنی جو آپ نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ لوگوں میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، اور پیغام سے مراد صرف وہ خطبہ نہیں بلکہ دین کا سارا پیغام. آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے. 3 دفعہ آپ نے انگلی اوپر اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے تو فریضہ ادا کر دیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے. جو یہاں موجود ہیں، جو آپ سے لے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے آگے پہنچائیں، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والی جنریشن میں بے شمار حفاظ ہوئے، نہ صرف یہ قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے حفاظ. اصل میں اسلامک ٹریڈیشن میں تو حافظ کہتے ہی اس کو تھے کہ کم از کم 1,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں. یعنی لوگوں کے نام کے ساتھ ہر ایک کے حافظ نہیں لگتا تھا، بہت ریئر ہوتا تھا یہ حافظ کا ٹائٹل. اب تو جس کو 4 سورتیں بھی یاد ہوں وہ بھی حافظ کہلوانا چاہتا ہے. فرمایا میرے بعد میں کافروں کی طرح مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، ایکول نہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے. پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بات یہ ہے کہ پاک چیز پاک اثرات رکھتی ہے، اور پاکی کا انجام بھی پاک ہے، اچھا ہے، جنت ہے. حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. پھر پاکیزہ کلمات ہی اس کی طرف اوپر اٹھتے ہیں، اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے. اور خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے. یعنی یہ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال اور کلمات ہی نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی. تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ خبیث کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے.
اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی وقت آنے پر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام۔ یہ مویشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا مختلف حالتوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فعل لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی، یہ بدعات ایجاد کر لی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یاد رکھیے دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے تو اس لیے نہیں کرنا کہ وہ میری ساس بھی ختم دیتی تھی تو اس لیے میں بھی دیتی ہوں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو آپ یہ کام مت کریں۔ تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو قرآن کی کوئی آیت ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی ٹریڈیشن ہے یا ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ تو لوگوں کے دین و دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑنا اور آبا کی تقلید کرنا ہے۔ اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، بعض اوقات کلچر کے معاملے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں کہ جو اللہ کے دین نے حرام نہیں کی۔ مثلاً اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے، اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا، یا اسی طرح کی اور چیزیں جس کو دین نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، لیکن ہم نے خود ہی کر دیا۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا، یعنی سب سے پہلے انسان پر ذمہ داری اپنے آپ کی ہوتی ہے۔ جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے۔ اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کو نصیحتیں کرنے کے لیے تو اپنی زندگی کھپا دے اور خود اپنی عبادت کو بھول جائے اور نماز بھی وقت پہ نہ پڑھے۔ تو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے پھر ایک اور طرح کا معنی نکال لیتے ہیں کہ شاید نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا واجب نہیں، ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں۔ اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی تبلیغ میں اپنی پوری قوت کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پہ نہیں ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا۔ ان کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ ہاں، اگر خود بھی ہدایت پر نہیں تو پھر پکڑ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہو یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے۔ موت ایک مصیبت ہے، اسی لیے ہم کسی کے فوت ہونے پر کیا پڑھتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے، کیونکہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، نعم البدل نہیں۔ یعنی مال چلا جاتا ہے تو پھر مل جاتا ہے، آپ کا گھر بک گیا تو دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں، کوئی نیبرز اچھے تھے چلے گئے تو کوئی اس سے اچھے نیبرز آ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے یہاں موت کو مصیبت کہا گیا۔ لیکن اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، موت کی تیاری نہ کرے، اس میں غور و فکر چھوڑ دے۔
تو ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر انسان واقعی اپنی موت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر کر دی امانت میں. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور نہ ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے. تو یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر پر بھی ہو تو بھی اسے اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی. یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسے مال و دولت ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ملکیت ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہو جاتی، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنے مال کا حصہ کسی خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، کوئی کنواں کھدوانے کے لیے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ چیز نکال لی جائے اور اس فلاں مد میں دے دی جائے، تو اس کو انسان جلد از جلد لکھ لے اور لکھ کر رکھ لے تاکہ بعد میں پھر وارث سارا مال اپنے میں تقسیم کر لے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے. یعنی آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے. ہاں صرف اتنا حصہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائیں گے، لیکن وہ وصیت بھی 1/3 میں ہوتی ہے. یعنی مال کے تیسرے حصے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مرنے کے بعد خرچ کروائیں، لیکن اس سے زیادہ کی نہیں، وہ تو بہرحال وارثوں کو جائے گا ہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے، کیونکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ 2 قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں ان کے ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. واتقوا اللہ واسمعوا، یعنی تقوی کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہدایت سے دور نافرمان ہے، اور نافرمان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، نیکی کی توفیق نہیں ملتی. جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتی رہی انہیں پتا نہیں. یہ اصل میں اس دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے. یاد رکھیے آخرت کا دن بڑا سخت دن ہے کہ اس دن رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. تو جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، پھر وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی نہیں. تو گھبراہٹ سے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، لیکن جب تھوڑے تسلی میں آئیں گے تو وہ جواب دیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، یعنی انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو، ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا گیا، اور یہ دراصل لوگوں کا اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا تھا.
تو اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو الہ مانے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے سب کام اللہ کے اذن سے کیے ہیں، تخلیق کے جو کام ہیں وہ اللہ کے اذن سے کیے ہیں. اور پھر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے اندر سے ڈر نکال دینا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا خوف لائق ہوتا ہے نا، فلاں شخص مجھے بدنام کر دے گا، فلاں شخص مجھ پہ ظلم نہ کرے، فلاں ایسا نہ کرے. نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا، یا غلام جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو اصل قوت، قدرت، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن ہی سے ہوا. اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے معجزات نہیں دکھائے تھے. اس کے بعد مزید کا مطالبہ ہے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رازق ہے. اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے، اور جو لوگ رزق کی پریشانی یا تنگی کا شکار ہوں وہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین. اور پورا کارڈ تیار کیا گیا ہے، وہ رزق میں فراخی کی دعاؤں پر مشتمل ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھیں. یعنی جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات تنگ ہیں یا کیا بنے گا ان کا، یا جاب نہیں ہے یا اور اسی طرح کے مسائل ہیں، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اللہ کو رازق ماننا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم اس کو رازق مانیں. ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اس کو خوش کر دیں تو ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، اس کو خوش کر دیں تو وہاں سے یہ بینیفٹ حاصل ہو جائے گا، جبکہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا. تجھے پتا ہے میں نے نہیں کہا ایسا کچھ. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یہ بات بھی اس لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الہ ہونے میں کوئی حصہ نہیں. بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز کے جواب دینے سے پہلے تسبیح کی، سبحانک. تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی دین کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپنے لیکچر کے دوران، گفتگو کے دوران آپ بار بار سبحان اللہ کا لفظ کہیں. یعنی بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی جہاں کوئی بات دل کو لگے اللہ کی، وہاں سبحان اللہ پڑھیں کہ پاکی اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور انہوں نے خاص طور پر یہاں کیوں تسبیح کی کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی وہ اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، اور دوسرے اللہ کی عزت اور اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں.
یا کسی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر طرح کی بات کر لیں لیکن ادب اور احترام کے ساتھ. اللہ بہت بڑا ہے. میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا. پھر جب تو نے مجھے پورا لے لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. وہ خود بھی نگران ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی نگرانی کرواتا ہے. کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اکیلا ہو چاہے وہ سب کے ساتھ ہو، دن ہو رات ہو، کوئی جنگل ہو صحرا ہو، وہ نہیں ساتھ چھوڑتے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے. سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور جھوٹ برائی کا رستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ الانعام. سورۃ الانعام مکی سورت ہے. ایک ہی مرتبہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے. اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں. سب تعریف حمد اللہ کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے اس کے صفات کے کمال کی وجہ سے، یعنی کامل صفات ہیں اس کی اور وہ واقعی تعریف کے لائق ہے. اور پھر جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو. تعریف تو ہم بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں لیکن جو تعریف محبت اور عظمت کے بغیر ہوتی ہے وہ مدح کہلاتی ہے. جیسے بادشاہوں کی لوگ کرتے تھے، چاپلوسی، خوشامد وغیرہ کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں. لیکن حمد اللہ ہی کے لیے ہے اس کی کامل صفات کی وجہ سے، اور کسی کے اندر کامل صفات نہیں ہے. اور پھر یہاں یہ کہا گیا الحمدللہ. قرآن کی 5 سورتیں ہیں جن کے پہلے الحمدللہ کا لفظ آتا ہے. تو یہ حمد اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے. اور یہ کہا گیا کہ حمد اللہ ہی کے لیے. یہ نہیں کہا گیا میں حمد کرتا ہوں، کیونکہ میں ہر وقت تو نہیں کرتا. لیکن جب یہ کہہ دیا جائے حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے ہمیشہ، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، اور وہ اس کے لائق بھی ہے. تو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یعنی کس بنا پر؟ کہ اس کے اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں،
صفات کمال کی وجہ سے حمد ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اس لیے سب تعریف اسی کی ہے. اور اس نے اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی کو بنایا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ سے، اور یہاں اللہ کی الوہیت سے، کیونکہ ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، لیکن اللہ کو الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. فرمایا جنہوں نے کفر کیا اس بات کا، وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دے دیتے ہیں، یعنی بتوں وغیرہ کو. تو یاد رکھیے منعم حقیقی اللہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے. یعنی ایک جرنی ہے، ایک سفر وہ ہے جو اس دنیا میں تم گزار رہے ہو، اور ایک پھر موت کے بعد، اور ایک پھر موت کے بعد جی اٹھنے کے بعد. پھر بھی تم شک کرتے ہو. وہ اللہ ہی ہے الہ برحق آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمان میں بھی وہی الہ ہے، زمین پر بھی وہی الہ ہے. وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. تمہاری ساری کمائی، کوششیں اور تمہارے اچھے برے عمل سب اس کو پتا ہیں. اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کا مطلب ہوتا ہے نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا واجب ہے. کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اسی کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے. تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ایک ذرے کے اندر ہی چاہے غور فکر کرو یا بہت بڑے آسمان کے بیچ میں، یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہیں. بس تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ گیا، پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دے رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی. یعنی بڑی بڑی قوت والی ترقی یافتہ قومیں اللہ نے تباہ کر دی. اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا میਂہ بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں. پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. تو یاد رکھیے گناہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں. اللہ نے نعمتوں کی فراخی کی، انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. نعمتیں ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ اور لوگ دنیا میں آ گئے. تو یاد رکھیے ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے. یہ بات اگر انسان یاد رکھے تو بہت سے مسائل سے چھٹکارا پا لے. تو گناہوں کی کثرت پر پھر عذاب آ جایا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انسان غور و فکر کرے کہ آئی کیوں، میں کیا غلط کرتا تھا، تو اس غلطی کو سوچ کر پھر توبہ کی جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے. اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، ٹچ کر لیتے، صرف دیکھتے نہیں چھوتے بھی، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے،
اور ہم ان پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتے جس میں وہ اب شبہ کر رہے ہیں. اہل مکہ کہتے تھے کہ انسان کیوں پیغمبر ہے، وہ تو ہم جیسا ہی ہے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتہ اصلی شکل میں آئے تو تمہیں نظر ہی نہ آئے تو پھر کیا فالو کرو گے اس کو، اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہ انسان ہی ہوگا، تو کیا فائدہ ایسا مطالبہ کرنے کا. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جب دین کی وجہ سے، آپ کے حجاب کی وجہ سے، یا آپ کی نماز کی وجہ سے، یا آپ دین کی تبلیغ کے کام کی وجہ سے آپ کا اگر مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کیا کریں، اس کام کو چھوڑ نہ دیا کریں، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں. غم نہ کریں کیونکہ عاقبت انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے. بعض اوقات یہ مذاق گھر سے باہر ہوتا ہے اور بعض اوقات گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات گھر میں کہتے ہیں اب تو تم روز ہی قرآن پڑھنے چل پڑی اور اب تو تم ملانی بن جاؤ گی اور اب فلاں بن جاؤ گی. تو ایسی صورت میں انسان سوچتا ہے کہ یہ روز مجھ سے باتیں نہیں سنی جاتی، بہتر ہے میں چھوڑ ہی دوں. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے نیکی کے کام کو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناسمجھی کی بنا پر آج آپ کا مذاق کرتے ہیں لیکن کل وہی آپ کے انتہائی قدردان بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے نا کہ کون شخص کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے اپنے اس نیکی کے کام میں جو واقعی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندوں کی باتیں بنانے پہ چھوڑ نہیں دیا جاتا. یہ ہماری نیت ہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور بضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کے سامنے جتنے بھی دلائل آ جائیں وہ نہیں مانیں گے. اور یہاں بڑی اچھی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی، لہذا اللہ سے رحمت مانگا کریں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں خاص طور پر سکون کا ذکر کیا گیا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے. سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب رات آتی ہے خاص طور پر تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں اور ایک راحت کا سما ہوتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، حالانکہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. تکلیف دور اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہ پہنچا سکتا ہے. وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں ہے کہ ان کے پاس ہوگا تو کسی کو دیں گے اور جب نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. وہ تو خزانوں کا مالک ہے، زمین کے بھی اور آسمان کے بھی. بس مانگنے والے بنے، اور اس سے مانگنا ذلت کی بات نہیں، عزت کی بات ہے. بندوں سے مانگنا ذلت کی بات ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا نہیں. اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے. پوچھئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کروں اور اسے بھی خبردار کروں جسے یہ پہنچ جائے. یعنی جہاں تک یہ جائے سب کے لیے پیغام ہے. پوچھئے کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی الہ ہے اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جسے تم شریک ٹھہراتے ہو.
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس طرح اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں جیسا پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سراسر خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی خدائی کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ وہاں پھر اپنے ہی عمل کو جھٹلا دیں گے، شرک کا انکار کر دیں گے۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا اور گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، یعنی آپ کی باتیں سنتا ہے مگر اچھی نیت سے نہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن ان پہ اثر نہیں کرتا کیونکہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی کتاب ہوتی ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے ذریعے عزت پاتے ہیں، کچھ اسی کو چھوڑ کر ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ ہمیں وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے رہا کریں، کیونکہ گناہگار دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے۔ گناہگار دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ اور نفاق بھرے ہوئے دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر قرآن اندر نہیں جاتا، اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر دین کی کوئی بات، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی نا تو استغفار شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاص گناہ جو اس سے ملتا جلتا کیا ہو وہ رکاوٹ بنا ہوا ہو اور اللہ کی بات سنک ان نہیں ہو رہی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پوری طرح شرح صدر نہیں ہوتا تھا، تو بیٹھ کے صرف استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سمجھ اور فہم اور فقہ میں اضافہ فرمائے۔ وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، کیونکہ سمجھ جو نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا خزانہ ہے، اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ کاش ہمیں وہ وقت دوبارہ مل جائے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ وہ سب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، چھپ چھپ کے غلط کام جو کرتے تھے، نیت کی کھوٹ جو رکھتے تھے، اور قرآن سے سیکھنے کی بجائے اس پر اعتراض کرنے کے جو دل میں ارادے رکھتے تھے، تو وہ سب ان کے اندر کے جو جذبات ہوں گے اور خیالات ہوں گے اور ارادے ہوں گے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس طرح منافقین پہچانے جائیں گے وہاں کہ جو اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اندر سے مسلمانوں کے شدید دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے۔ اور کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہیرا پھیری سے نہیں، یعنی وہ ان کی عادت میں، ان کی شخصیت کا حصہ ہو گیا۔ اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں ہمیں ایک چانس اور مل جائے تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کئی بار چانس دیتے ہیں، کئی مواقع دیتے ہیں، لیکن انسان جب خود آگے نہیں بڑھتا تو وہ اپرچونٹیز چلی جاتی ہیں۔
اور انہوں نے کہا یہ ہماری دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یاد رکھیے اہل مکہ میں بھی کچھ لوگ ایتھیسٹ تھے کہ جو آخرت کو، خدا کو، کسی دین مذہب کو نہیں مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، جینا ہے مرنا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. اور کاش آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اٹھائے جائیں گے، تو وہ کہے گا کیا یہ حق نہیں؟ اب بتاؤ جو تم کہتے تھے وہ کہاں گئی بات؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی تو بالکل حق ہے. تو وہ کہے گا پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، جو تم نے انکار کیا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ اللہ کو کوئی حساب نہیں دینا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس پر جو ہم نے اس کے بارے میں کمی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. دیکھیے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف خواہشات ہیں، خیالات ہیں، کچھ باتیں ان کے دل میں اٹک گئی ہیں، کچھ شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کر دیے گئے. لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ دو میں سے ایک چیز یا اللہ ہے یا نہیں، تو سیف سائڈ تو یہی ہے نا کہ مان لیا جائے وہ ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں ہے نہیں اور وہ سامنے آ گیا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اللہ کی ملاقات جو ہے قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا. ہم سب کو اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس قیام کی تیاری کرنی چاہیے. اور یہ دنیا میں قیام جو ہے یہ دراصل اس کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری ہے. وہ مشقت کا بہت طویل دن ہے جب انسانوں سے حساب لیا جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون. اور نہیں دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت متقین ہی کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین جیسے دوسری جگہ فرمایا. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں دنیا کی حقیقت بتائی گئی، اس کو دو لفظوں سے بیان کیا گیا، لعب اور لہو. لعب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے کام کاج کرنے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں اتنا محو نہ ہو کہ نمازیں ہی بھول جائیں، اللہ کی یاد ہی بھول جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف سے انسان غافل ہو جائے. ابن عباس کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے. مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت سامنے رکھ کے کرتا ہے کام. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اگر پیغمبر کے دل پہ اثر کرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں ان کو، تو پھر ہم تو عام انسان ہیں. تو جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمارے خلاف پڑتی ہے، ہمارے نفس کے خلاف یا ہماری ذات کے خلاف، یا کوئی جھوٹا الزام، تو غمگین کرتا ہے، لیکن اس غم میں ڈوبنا نہیں چاہیے. فرمایا تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی جب آپ دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، جب آپ دین کی طرف آئے تو آپ پر ان کو اعتراض ہو گیا. تو اصل اعتراض آپ پر نہیں ہے، آپ کی آئیڈیالوجی پر ہے، اس چیز پر ہے جو آپ نے اختیار کی، اور وہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کی، وہ تو دراصل اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے. اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اور ستائے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. امتحان ہوتا ہے نا، پھر مدد بھی آتی ہے. اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. یاد رکھیے افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے. پیچھے بھی بتا چکی ہوں، دہراتی اس لیے ہوں تاکہ یہ عادت کا حصہ بن جائے. افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد آتی ہے لیکن صبر کرنے والوں کے لیے. ان اللہ مع الصابرین. اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. جہاں حالات تنگ ہوتے ہیں وہاں کوئی اور جہتیں بھی کھل جاتی ہیں. اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے, اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. تو جہاں مشکل آئے وہاں آسانیاں بھی تلاش کریں. اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے, یعنی ان کی بے رخی, بات نہ سننا, توجہ نہ کرنا آپ کے دل پہ بہت گراں گزرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اگر آپ میں ہمت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں, پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. بس آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جو نادان ہیں, یعنی ان کے مطالبات پہ مت جائیں اور ان کی باتیں مت مانیں. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنے. رہے مردے تو اللہ انہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا, پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے. یعنی مردے نہیں سنتے, سنتے ہیں زندہ لوگ ہی. مراد اس سے کیا ہے کہ مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے جس کے دل ایمان سے جگمگاتا ہے, روشن ہے, زندہ ہے. جس کا دل مر چکا ہو, جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہو, وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. آپ انہیں کہیے معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں. زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں, کہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے اگر تم سچے ہو, بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے. پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے. اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں, پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں. لعلہم یتضرعون. کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اور اکڑ جاتے ہیں, اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں, جھکتے نہیں, دعا نہیں کرتے. اور کچھ لوگ تضرع کرتے ہیں. تو یہاں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نہ دعا کرتے ہیں, نہ عاجزی کرتے ہیں, نہ توبہ کرتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے تکلیف کے موقع پر؟ اللہ کے آگے عاجزی, دعا, توبہ. پھر دوبارہ یہ بات آئی مشکلات کا حل کس میں ہے؟ توبہ اور استغفار میں. کچھ ایسے لوگ ہیں جب تکلیف آتی ہے تو عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, پھر اپنی پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں, اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی. اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ ہی کے بن کے رہ جاتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے یہ امتحان ہے یا آزمائش ہے. اگر آپ اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں تو وہ امتحان اور آزمائش تھی, اور اگر اس کے بعد آپ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے پنشمنٹ تھی. تو یاد رکھیے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے, گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے, رو رو کے دعا مانگنی چاہیے. بعض اوقات ہم ایک وظیفہ کرتے ہیں, کوئی بتا دیتا ہے یہ چیز 1000 دفعہ پڑھو مشکل آسان ہوگی, 1000 میں سے ایک دفعہ بھی سمجھ کے اس کو نہیں پڑھتے کہ یہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں. یہ تو کوئی تضرع نہ ہوا, یہ تو کوئی عاجزی نہ ہوئی. عاجزی کیا ہے کہ جو پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور پوری توجہ سے اور اللہ کے آگے روئیں,
اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی. اب دیکھیں ایک بچہ جب ماں سے رو کے فریاد کرتا ہے تو ماں کیا کرتی؟ ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی، نہیں دینی ہوتی ٹافی اس کو کہ کیوٹیز ہو گئی ہیں، لیکن اس سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تو ساری ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. تو کیا وہ ہمارے رونے پر ہم پہ ترس نہیں کھائے گا؟ لیکن ہم اللہ کے آگے روتے ہی کم ہیں، نہ اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، نہ مصیبت آنے پہ روتے ہیں. بس دنیا کے مسائل ہی رونے کے لیے کافی ہیں، وہیں آنسو خشک کر لیتے ہیں رو رو کے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے وقت تضرع کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے، تو خوب اوپر اٹھا کر اللہ سے مانگا کرے کہ یا اللہ تو دے، تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اور جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے تکلیف آنے پر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف لوٹ لوٹ کے رو رو کے دعائیں کریں. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے. یعنی تکلیف میں، عذاب میں گڑ گڑانا چاہیے، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے، ان کی غلطیاں ان کو خوبصورت بنا دی. استغفر اللہ. یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پہ مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگے، تو یہ عذاب کی پھر قسم ہوتی ہے. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے. یہ بھی عذابی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر دنیا فراخ ہوتی جائے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے. تو یاد رکھیے دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں. حسن بصری کہتے ہیں، اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اسے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی. تو یاد رکھیے خوشی ہو یا غمی، اللہ کا قرب نہ چھوٹے، اللہ کے قریب ہی کرنے والی ہو. اللہ سے دوری کا باعث جو دنیا ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت ہے، یہ استدراج ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد. جی ہاں، کیونکہ ظالم کو جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اس لیے ظالموں کے خاتمے پر الحمدللہ پڑھی گئی، کیونکہ گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں. ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مستریح وہ بندہ ہے جو مومن ہے، دنیا کی مشقتوں اور مصیبتوں سے اللہ کی راحت میں آرام پانا چاہتا ہے تو موت اس کے لیے راحت کا باعث بن گئی ہے. اور مستراح منہ وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر درخت چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں کہ شکر ہے ختم ہوا، ہر کوئی چین میں آئے گا. اور ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی موت پہ زمین آسمان روتے ہیں کہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی موت پہ سب راحت پاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے آس پاس کی چیزیں بھی، کیونکہ اس کے گناہوں سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے. اللہ تو سب کو ہدایت ہے. دیکھیے خاندانوں میں، گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے. وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے. تو پھر بعض اوقات لوگ بد دعائیں بھی دینے لگتے کہ اللہ اٹھا لے اس کو،
کیونکہ اس نے ہماری زندگی حرام کر دی. بعض لوگوں کے اندر اتنی بری عادتیں ہوتی کہ لوگوں کا جینا سونا کھانا ساری ان کی زندگی تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. بیماری الگ چیز ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے، اپنی زیادتی اور ظلم کی وجہ سے، اکڑ اور تکبر کی وجہ سے. تو ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہر چیز شکر ادا کرتی. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس دلا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں. تو جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے. ایمان اور اصلاح، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر اللہ کی اطاعت کے کام کرنا، اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا مل کر رہے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. آپ ان سے پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا. اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائیں. اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے. ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے. تو یہاں ذکر کے لیے صبح و شام کا لفظ آیا ہے، خاص وقت، کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے. تو جو ان اوقات میں مشغولیت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا تو وہ فرصت کے اوقات میں تو کرے گا ہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح و شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے. جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کیا بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے. فجر اور عصر کی نمازوں میں کرام کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. دیکھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو. یعنی جو لوگ کتاب سے محبت رکھتے ہوں، اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس سے آگے پھر اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں کیونکہ ایمان کے تقاضے ہیں یہ سارے، تو وہ سلامتی کے مستحق ہے، انہیں دعا دینی چاہیے. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو غلطی ہونے پر صبح و شام رب سے توبہ کا موقع ہے. اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. تو غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. اور اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا. آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب، وہ میرے پاس نہیں. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
اہل مکہ چونکہ بار بار دھمکی دیتے اور کہتے کہ لے آؤ عذاب، تو اس کے جواب میں یہ بات اتاری گئی، آپ ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب کی، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ان کو جانتا۔ تو اصل غیب صرف اللہ کو پتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سمندر کا جو بیڈ ہے نیچے تہ ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا صرف 1% جانا گیا ہے، 99% ہمارے علم میں نہیں، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ ابھی تک علم سے باہر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یہ سارے خزانے اس کے ہیں، اس کو سب پتا ہے کون سی چیز کہاں کیا کر رہی ہے، دوسروں کو نہیں پتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے اوروں سے امپریس ہونے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی نے ایک کی بجائے اگر 2 PhDs کی ہے تو اس کے آگے تو جھوک ہی جائیں گے کہ جو یہ کہتا ہے صحیح ہے غلط ہے بس یہی مان لو، اور جو اللہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں بتایا گیا اس کو بس ریلکٹنٹلی ہی لیتے ہیں، یقین نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس لیے جو بات وہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا دانے دانے پہ مہر ہے، جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کون سا دانا کون کھائے گا، یہ اس کو پہلے سے پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم اپنے سامنے پتا اترتے ہوئے گرتے ہوئے لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں گرے گا، ہم کہتے ہیں یہاں گرے گا وہاں گرے گا، وہ وہاں جا گرتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں جا کے گرے گا۔ تو اس کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، چاہے کوئی انسان بھی ہو۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں، بے ہوش ہوتے ہو، کچھ پتا نہیں، نیند موت کی بہن ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ہم خود بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کل یہاں سے جا کر کیا 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 تو آپ کو سوچنا پڑے گا اچھا کیا کیا کیا، اور جب بتائیں گے تو بھی تو ہو سکتا ہے کوئی چیز مس کر جائیں، لیکن اس کو سب پتا ہے آپ اپنی گزشتہ زندگی میں ہر روز کیا کچھ کر چکے ہیں، سب اس کے ریکارڈ میں ہے۔ پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، یعنی نیند سے اٹھاتا ہے تمہیں، تو ایک خاص روح اندر آتی ہے، تب اٹھتا ہے انسان، تاکہ مقرر مدت پوری کر دی جائے، یعنی موت تک زندگی پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، وہاں جا کے ہمارے ان اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، پوری کی پوری جان نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں موت کا منظر بتایا گیا ہے، حدیث سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو خوشبو کی بات ہے مجھے مونٹریال میں ایک نرس نے بتائی تھی، مسلمان نرس نے، جو اس وارڈ میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں جہاں لوگوں کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گھر نہیں جاتے، فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اس اسنا مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اس کی موت سے تھوڑی دیر پہلے کمرہ خوشبو سے بھر گیا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا چیز تھی، کہتی ایسی خوشبو کبھی ہم نے محسوس نہیں کی، اور پھر جب روح نکل گئی اور ہم نے اس کو لپیٹا سمیٹا تو خوشبو پھر ختم ہو گئی، اور کہتی میں اکیلی نہیں، سب نے وہ محسوس کی۔ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند تھی، بہت سے لوگوں کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیا کیا خیر کے کام چھپ چھپ کے کرتے ہیں، جو صرف اللہ کو پتا ہوتے ہیں، انہیں دکھاوے کا شوق بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا دے دیں گے زیادہ سے زیادہ، تعریف کے 4 بول بھی دیے تو اس کے بعد تو ہوا میں اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے اعمال نامے میں تھوڑی آ جائیں گے۔
تو بہرحال نیک لوگوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ خوشبو میں لپیٹا ہوا کفن لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو، کیونکہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کا شوق رہا. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے. پھر ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی جیسے مہکنے والی کستوری جو روئے زمین پہ پائی گئی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایسا ہی منظر لگتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو نرس سے ڈاکٹر کھڑی ہوتی تو بچہ جو لیتی ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ فوراً دوسری نرس کو دیتی ہے اور وہ لے جا کے اس کو صاف کر کے اس کو لپیٹ دیتے ہیں کپڑے میں. تو ایسے ہی مرتے وقت روح نکل جاتی ہے اور وہ جنت کے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ کر لے جائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ دن نصیب کرے، اسی طرح روشن چہروں والے فرشتے آئے اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے. پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. کون مالک ہے ہمارا؟ اللہ. سن لو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. آپ ان سے پوچھئے بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے برابر کرا دیتے ہو، اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. یہ بھی عذاب کی قسم ہے، آپس کی لڑائیاں، چاہے خاندانوں میں ہوں یا آرگنائزیشنز میں ہوں یا ایون مسجدوں میں ہوں. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کر چھوڑوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یہ بڑا اہم اصول ہے زندگی کا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے لیکن ہم جلدی چاہتے ہیں، یہ کام بس جلدی سے ہو جائے. انگزائٹی ہوتی بھی اسی بات کی، جلدی ہو جائے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، اور اسی میں پریشان رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور جب اس وقت پر وہ چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی نہیں تھا. لیکن جب تک لا علم جاہل ہوتے ہیں اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی اور وہ کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض برتی ہے. ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھیں جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن پہ بحث کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسے لوگ ظالم ہیں. تو اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہمیں کہ اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر. کیونکہ اللہ کی کتاب بحث مباحثے کے لیے نہیں آئی، اعتراض کے لیے نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا. یعنی جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں وہاں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث ہے. تو قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. نواس بن سمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، یعنی بحث مباحثے میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مت دلیلیں دو، اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. اللہ کی قسم مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا.
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تمہیں بھلوا دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی وہ جھگڑا کی محفل میں سے اٹھنا بھلوا دے تو جب یاد آئے تو ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. ان ظالموں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر وہ بھٹک رہے ہیں تو ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاندان والوں میں، دوستوں میں کوئی شخص قرآن پڑھ کر پھر قرآن ہی میں سے ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دیتا ہے جو قرآن کے مطلب کے خلاف ہوتی. تو آپ سوچتے ہیں شاید ہمارے پڑھانے میں کوئی کمی رہ گئی یا بتانے میں کوئی کسر رہ گئی. آپ گلٹی فیل نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے. یعنی خیر خواہی کی بات کرتے رہیں تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو صحیح رخ سے نہیں لیا جاتا نا، اس کے من مانے مطلب پہنائے جاتے ہیں، تو پھر انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے. تو اس لیے نصیحت کرنا فرض ہے. اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے. یعنی سوچ سمجھ کے کرو جو کچھ کر رہے ہو. اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. تو یہاں پر دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین قابل احترام چیز ہے، جھگڑے کی چیز نہیں، بحث مباحثے کی چیز نہیں. اور انسان دنیا کی خاطر، یہ آتا ہے نا، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی اٹریکشن نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور اب وہ دنیا کو حلال کرنے کے لیے اور دنیا کے پیچھے جانے کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسے ہی لینا چاہیے، منمانی تعویلوں سے اس کے مطلب نہیں بدلنے چاہیے. وہ آتا ہے نا ایک شعر میں کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ایسا کرنا انسان کے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یعنی بتوں وغیرہ کو. جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیونکہ اہل مکہ بار بار مسلمانوں کو اسی طرف لاتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑیں. جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ. آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں. تو بات یہ ہے کہ گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہوتے. اور نماز قائم کیجئے اور اس سے ڈرتے رہیے، تقوی اختیار کیجئے، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی. اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی. وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور ہر صورت میں اس کے مزاج کے مطابق. یہ صورت چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دوست تھے. ان کی بڑی خوبیاں تھیں. سب سے بڑی خوبی ان کی تھی کہ شرک سے بیزار تھے اور یکسو مسلمان تھے. کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہ تھا. ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں. اللہ کے دوست تھے
ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لہٰذا جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے اور ان کے زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس میں خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جن کی بنا پر وہ اللہ کے پسندیدہ ترین بن گئے، دوست بن گئے. پھر جب اس پر رات طاری ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ ہے میرا رب. پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ ہے میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. ہاں اگر میرا رب چاہے تو اور بات ہو سکتی. میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے، جن کو تم بت بنائے ہوئے، وہ الہ بنائے ہوئے، ان کے پاس کیا علم ہے؟ وہ کیا جانتی ہیں؟ ان کے پاس کیا طاقت اور کیا قدرت ہے؟ وہ تمہیں کیا دے رہی ہیں؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ بھی مانتے تھے، قریش مانتے تھے، مشرکین مانتے تھے، تو انہیں ان کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے. اور ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا. میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. کیونکہ وہ بار بار دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارے بتوں کی مار پڑے گی تم پر. ہاں اگر میرا رب چاہے تو اور بات ہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے. کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے. مجرم تو تم ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی بھی سند نازل نہیں کی. پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. تو یاد رکھیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی. ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کے ساتھ مدد کی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی، اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے. وہ اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی. اور ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ نسلوں میں خیر جاتی. ابراہیم علیہ السلام تو اپنا کام کر کے چلے گئے، یعنی اس کے بعد ہر جنریشن میں ان کی اولاد میں سے پیغمبر آتے رہے. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے. پھر اولاد بھی سنور جائے گی اور اس کے بعد اولاد کی اولاد کے اندر بھی انشاءاللہ خیر آئے گی. تو آزمائشیں تو آئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن انعام بھی ملے، اور وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے. یہ سب لوگ نیک تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پہ چلاتا ہے. اور اگر وہ لوگ یعنی مذکورہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرا برباد ہو جاتا. کسی سے بھی شرک قبول نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اتنے بڑے بڑے انعامات. اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی اہل مکہ نہیں مانتے، تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں.
یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پہ چلیے، یعنی انہی پیغمبروں کے طریقے اپنائیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر یعنی تبلیغ کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا، جیسے حق تھا پہچاننے کا۔ کیا ہم نے پہچانا؟ کیا ہمیں اللہ کی واقعی معرفت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ آپ ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق ورق بنا کر رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ آپ کہہ دیجئے اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر پہچاننا کیا ہے؟ اس کو جاننا۔ اس کو جاننے کے لیے دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک کائنات کی کتاب ہے، جو اس نے تخلیق کیا ہے اس پر غور و فکر ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں۔ مکہ ایک سینٹرل پلیس پہ ہے اور آس پاس پھر ہوتے ہوتے پورا گلوب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب کو سچا مانتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، تو ایمان والوں کی یہ خاص خوبی اور صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب ہو یا اسود انسی ہو یا اور اس طرح کے لوگ، ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا؟ نبوت کے دعوے کرتی کہ ہماری طرف بھی وحی آتی، ہماری طرف بھی فرشتہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے اللہ پہ بہتان باندھا جو کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی موت کے وقت بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی۔ اور آج سے مراد جان نکالنے کا دن، کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے۔ یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، کوئی بات جو اللہ نے نہ فرمائی ہو وہ اللہ کے ذمے لگا کے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور وہ فرمایا، جبکہ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ اور یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی، بھاگتی ہے ادھر ادھر کہ مجھے نہ پکڑا جائے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سلاخ کھینچی جاتی اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے۔ ہر شخص موت کے بعد اکیلا جاتا ہے، قبر میں اکیلا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، مال و دولت، اولاد، گھر بار، رزق روزی کے سامان، جیولری، کپڑے، ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی۔
ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں، یعنی ان کا بھی کچھ بس چلتا ہے. اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے، وہاں نہ کوئی فون کال ہوگی اور نہ ہی کوئی اور بندہ میسنجر ہوگا. جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے اوپر مجھے بڑا سہارا تھا کہ وہ یہاں آ کے بھی مجھے چھڑائیں. کیونکہ دنیا میں کچھ لوگوں کا طریقہ کہ کوئی مشکل آئی گئے پیر صاحب کے پاس، بزرگ کے پاس، اور کہا آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں. مرنے کے بعد کوئی نہیں نکالے گا، اور دنیا میں بھی صرف اللہ ہی نکالتا ہے. اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئی جو تم گمان کیا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. نہ ساتھ گھر والے ہیں، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ دوست ہیں، نہ رشتہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر وہ دیکھے تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی. بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ممکن ہو. وہ بھی صدقہ کر کے بچ سکتے ہو اگر اللہ کے لیے کرتا ہے انسان تو. بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو. وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے. ہر روز صبح ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ونڈو کے باہر نیا دن نکل آتا ہے. یہ تبدیلی اللہ نے پیدا کی، کسی انسان کی پیدا کی نہیں ہے. اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا. اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ستارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں. ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور دوسرے کام کیے جاتے تھے کہ کس موسم میں کون سے بیج بونے ہیں، کون سی فصل اگانی ہے. پہلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی تو نہیں کی ہوئی تھی اور لوگوں کے تجربات اور مشاہدات بھی اتنے نہیں تھے. اسی طرح سمندر میں بھی رہنمائی ستاروں کے ذریعے. تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے لیبنن کی ایک تہذیب تھی فینیشینز کی، انہوں نے سمندری سمت شناسی نیویگیشن کا یہ طریقہ ایجاد کیا ستاروں کی مدد سے. اور عربوں نے بھی، اور آج کل تو بہت اس معاملے میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. تو یہ ڈے ون سے جو اللہ نے ستارے پیدا کیے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی پوجا کی جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ستارہ پرستی. کہا یہ تو تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کی جو گردش ہے، ان کی چال جو ہے، اس سے تمہیں موسموں کے حالات اور دیگر کاموں میں پتہ چلتا ہے. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں. اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح وہ نیچے بینڈ ہو جاتے ہیں. نیز انگور، زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی، یعنی شکل ایک، ذائقہ فرق یا شکل میں بھی فرق. ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو. ان باتوں میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں. تو مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے، صرف لالچ نہیں کہ بس چیز کھانے کی سامنے آگے کھا لو. یہ بھی غور کرو کہ یہ کہاں سے آئی، کس نے اگائی، کس نے پیدا کی، اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے. وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں. اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ہے اللہ رب تمہارا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے. خالق کل شیء فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں،
اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگے کہ تم نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر آیات کو واضح کر دیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجیے، یعنی ان کی بات نہ مانیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، یعنی مشرکین کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے اور سبب تم بن جاؤ گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے گا۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ماننے والے نہیں، یہ تو صرف بہانہ ہے، ٹالنے کی بات ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ کل کے پارے کے ہائی لائٹس: ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر قسم توڑی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو ڈبونے والی ہے، اس پر تو توبہ استغفار اور معافی اور صدقہ وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ قسم کھا کے پھر اس کے بعد اس کو توڑ دینا، یعنی قسم کھا کے وعدہ کر کے پھر توڑنا، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک نتیجہ اور پاک منزل، اور اسی طرح برعکس۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض کلاسز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسلمان بچے جاتے ہیں اور اس میں اسلام کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر 6 گئے ہیں تو 4 ایتھیسٹ بن کے نکلیں گے، اور یہ وبا بہت عام ہو رہی ہے۔ اور دین اور ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اس مجلس کا حصہ نہ بنے، ورنہ نقصان کیا ہوگا کہ اپنا ایمان بھی جائے گا۔ اچھی بات درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبر اور نرمی مومن کی شان ہوتی ہے، یعنی مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل پہ جو پردہ آ جاتا ہے تو یہ قرآن کی سمجھ میں بھی حائل ہو جاتا ہے، دین کی بات، اللہ کی بات پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں: نیک اولاد، علم اور مال خرچ کرنا خیر کے کاموں میں، خیر کے پروجیکٹس میں۔ غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری ہے، یعنی اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں، ہو سکتا ہے یہ ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو۔ دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔